पाक पतन से अहम खबर से आपको आगाह करें। मुल्क में दहशत गर्दी की लहर, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। पाक फौज ने सरहद पार छुपे दुश्मनों पर पहली कारी जरब लगा दी। जमातुल एहरार के डेप्यूटी कमांडर आदिल बाचा के कैंप को निशाना बनाया गया। तरबियती कंपाउंड और 4 कैंप तबाह कर दिए। 8 दहशतगर्द मारे गए। हमले में 2 कमांडरों समेत 8 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम कर दिया गया। आपको आगाह करें कि मुल्क भर में दहशतगर्दों का घेरा तंग कर दिया गया है। पाक फौज ने दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म कर लिया। खैबर एजेंसी और महमद एजेंसी से मुत्तसिल अफगान इलाके में पाक फौज दहशत गर्दों पर कहर बनकर टूट पड़ी। फोर्सेस ने सरहद पार छुपे दुश्मनों पर पहली कारी जरब लगा दी। फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्विस कलदम जमात अल एहरार और तहरीक तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की गई। कार्रवाई में जमातुल एहरार के डिप्टी कमांडर आदिल बाचा के कैंप को निशाना बनाया गया। फोर्सेस की बमबारी से एक तरबियती कंपाउंड और 4 कैंप तबाह कर दिए गए। फोर्सेस की बमबारी से 2 कमांडर समेत 8 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हो गए। पेशावर से ताजा तरीन खबर है, जहां पर महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से कला मेरे में कार्रवाई की गई है। कलदम तंजीम के नाम पर भत्ता तलब करने वाला मुलजिम वाजिद गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा वक्त न्यूज खालिद उर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, आगाह कीजिएगा। खालिद से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। यहाँ आपको आगाह कर रहे हैं पेशावर से, जहां महकमा इंसदाद दहशत गर्दी की मेरे में कार्रवाई। कलदम तंजीम के नाम पर भत्ता तलब करने वाला मुलजिम वाजिद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। खालिद उर रहमान हमारे साथ मौजूद है। खालिद, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये पेशावर में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने कामयाब कार्रवाई की और इस कामयाब कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम का कारिंदा जो कि बत्ताखोर था और बत्ता वसूल कर रहा था, यहाँ कलदम तंजीमों के लिए उसको हिरासत में लिया गया है। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों से भत्ते का मुतालबा कर रहा था। ताहम आज मुलजिम तक रसाई हासिल कर ली गई और मुलजिम को कामयाबी के साथ हिरासत में लिया गया है, जिसको मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी शुक्रिया खालिद उर रहमान, तफसीलात से आगाह किया। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बदतरीन दहशत गर्दी के बावजूद भी दरगाह कलंदर पर दीवानों की आमद का सिलसिला जारी है। दरगाह में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और इंतजामिया की जानिब से मुतासरा हिस्सों की मुरम्मत का काम भी जारी है। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बदतरीन दहशत गर्दी के बावजूद भी दरगाह कलंदर पर लाल के दीवानों की आमद का सिलसिला जारी है। दरगाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा हिस्सों की मुरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। रावलपिंडी से अहम खबर है, जहां पर रावल झील किनारे से लाश बरामद हुई है। लाश की शिनाख्त अल्ताफ हुसैन के नाम से हुई है। अल्ताफ का ताल्लुक चट्ठा बख्तावर से है। मरहूम फिशरी का काम करता है। पुलिस का ऐसा बताना है। जांबाग शख्स का जहनी तवाजुन भी ठीक नहीं था, पुलिस की तरफ से ऐसा बताया गया है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में रावल झील किनारे से लाश बरामद हुई है। लाश की शिनाख्त अल्ताफ हुसैन के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक अल्ताफ का ताल्लुक चट्ठा बुख्तावर से था। इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद रावल डैम के करीब से 55 साल शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक उनका कहना है कि 55 साल अल्ताफ हुसैन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, जबकि पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दी है। अल्ताफ हुसैन रावल डैम में फिशरी में मुलाजिम था और जबकि पोली क्लिनिक अस्पताल में लाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जबकि डीएसपी मजीद खुद मौका पर पहुंच के उन्होंने पुलिस से काम के मुताबिक जो लाश है वो तहवील में ले लिया, जबकि उनके वर्षा को भी तलब कर लिया गया, बुला लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद लाश जो है वर्षा के हवाले कर दी जाएगी। इब्तिदाई तौर पर पुलिस का कहना है कि 55 साल शख्स अल्ताफ हुसैन ने फंदा डालकर खुदकुशी की है। जी शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आपने अपडेट किया।
بات کریں گے کراچی کی. ایک بار پھر تالا توڑ گروہ کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں. تالا توڑ گروپ جہانگیر روڈ 1 نمبر سے دکانوں کے تالے کاٹ کر قیمتی سامان اور نقد رقم لے اڑا. اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں. وقت نیوز کے نمائندے فیضان جلیس ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیضان، آگاہ کیجیے گا، تالا توڑ گروپ کا ابھی تک کراچی پولیس سے کوئی توڑ نہیں نکلا. جی بالکل، شہر قائد میں نقب زنی کی وارداتوں کا تسلسل جاری ہے. تاہم اس وقت ہم جہانگیر روڈ 1 نمبر پر موجود ہیں، جہاں پر جو ہے وہ رات گئے نامعلوم ملزمان نے متعدد دکانوں کے تالے کاٹ کر نقب زنی کی واردات انجام دی. ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھائے، ایک یہ جو ہے وہ میڈیکل اسٹور ہے جس کے رات گئے ملزمان نے دونوں تالے کاٹے ہیں، کنڈے کاٹے ہیں شٹر کے، اور یہاں پر واردات انجام دی ہے. صرف یہ ایک دکان بلکہ دیگر اور بھی جہاں پر اس علاقے میں دکانیں موجود ہیں جہاں پر یہ رات گئے نقب زنی کی واردات پیش آئی ہے. ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھائے، ایک دکان یہ بھی ہے جس میں جو ہے وہ ملزمان نے دکانوں کے جو ہے وہ کنڈے کاٹے ہیں. یہ جو ہے وہ جنرل اسٹور ہے، یہاں پر سامان جو فروخت ہوتا ہے وہ بھی ملزمان لے کر گئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ عقب میں ایک حلوائی کی دکان ہے اور ساتھ ساتھ ایک کیٹرنگ کی بھی دکان ہے جہاں پر ملزمان نے واردات انجام دی. ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہ وہ جو ہے وہ کیٹرنگ کی دکان ہے. یہاں پہ کچن ہے جہاں پر دیگیں موجود تھی، دیگر قیمتی سامان موجود تھا. ملزمان نے یہاں کے جو ہے وہ تالے کاٹے ہیں، کنڈے کاٹے ہیں، یہاں پر بھی واردات انجام دی ہے. تاہم 5 دکانیں یہاں کے علاقہ مکین بتاتے ہیں جہاں جو ہے وہ رات کو ملزمان نے واردات انجام دی ہے. اسی نوعیت کی واردات کچھ روز قبل جو ہے وہ طارق روڈ پہ بھی پیش آئی تھی، جہاں پر جو ہے وہ کلوتھ مارکیٹ کی دکانوں کے تالے اور کنڈے کاٹ کر لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹا گیا تھا. یہ وارداتوں کا تسلسل شہر قائد میں جاری ہے. پولیس ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے میں بالکل قاصر دکھائی دیتی ہے. تاہم یہاں کے جو دکاندار ہیں ان کی جانب سے پولیس کو اطلاع دے دی گئی ہے، لیکن اب تک یہاں پر نہ ہی پولیس پہنچی ہے، نہ ہی کوئی دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار یہاں پر پہنچے ہیں. تاہم پولیس نے ان کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں. ان کا جو ہونے والا جو نقصان ہے اس کے ازالے سے بھی پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے، لیکن اب تک نہ کوئی کارروائی کی گئی ہے، نہ ہی پولیس پہنچی ہے. تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا. موسم کا حال آپ کو بتائیں. ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے. بلوچستان کے علاقے چمن میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. دیامر ضلع کے بالائی علاقوں میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے. استار کے بالائی علاقوں میں برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش سے موسم سرد ہو گیا. غزر کے بالائی علاقوں میں آج تیسرے روز بھی برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں وقفے سے بارش سے موسم سرد ہو گیا ہے. وادی کوئٹہ میں ہلکی بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی. چمن میں بارش برسانے والی ہوائیں گزشتہ رات سے شمالی بلوچستان میں داخل ہو گئی ہیں. شہر اور گرد و نواح میں رات سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش سے پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی کا سامنا ہے اور میدانی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. پشین، زیارت، کان محتزئی، قلعہ عبداللہ میں بھی وقفے سے بارش ہو رہی ہے. آزاد کشمیر کے شمالی و وسطی اضلاع میں وقفے سے بارش اور بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا سلسلہ جاری ہے. پشاور اور گرد و نواح میں بوندا باندی سے درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے. آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ لوک ورثہ اسلام آباد میں مادری زبان کا 2 روزہ فیسٹیول سجایا گیا ہے، جس میں ملک بھر سے ادیب، مصنف اور شعراء شریک ہیں. تقریب کا احوال جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز ایمن سید سے. زبانوں کے تحفظ کے لیے آج جو فیسٹیول یہاں پہ سجایا گیا اس میں شریک ہونے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. سربت زارہ صاحبہ جو ہے سندھ سے ان کا تعلق ہے اور شاعرہ بھی ہیں. یہ یہاں پہ ان سے جانتے ہیں کہ کتنا اہم سمجھتی ہیں یہ اس طرح کے فیسٹیول کو اور کتنا اس پہ زور دیتی ہیں کہ زبانوں کا جو تحفظ ہے اس کے لیے ایسے فیسٹیول کا انعقاد کتنا ضروری ہے. جی میں بتائیے گا، بڑا خوبصورت فیسٹیول لوک ورثہ میں سجا ہے. شعری بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ کی زبان جو ہے اس کے تحفظ کے لیے اس طرح کے فیسٹیولز کا انعقاد کتنا ضروری ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اپنی ثقافت، کوئی بھی زبان کی ثقافت اور اس کے خوابوں کو باقی رہنے کے لیے اس کی مادری زبانوں میں بات کرنا ضروری ہے، اس کی مادری زبانوں کا فروغ ضروری ہے، کیونکہ خواب ہمیشہ اپنی زبان میں دیکھا جاتا ہے اور ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو بھی یہ حق ہے اور ہر فرد کو جو ذی-روح ہے، جو خواب دیکھتا ہے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، جو کچھ لکھنا چاہتا ہے، جو اپنی بات بیان کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے خوبصورت ذریعہ اس کی ماں کی زبان ہے. اور مادری زبانوں کو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے تو ایک سترنگی جو ہے ہماری ثقافت کو ایک پانی ملے گا اور مزید اس میں ایک مضبوطی آئے گی. ہم پاکستانی ثقافت کی بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ مختلف رنگوں سے مل کے بنی ہے اور اس کے ہر رنگ کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، خوبصورت بنانا ہے اور اتنا اچھا بنانا ہے کہ جب یہ دھنک
دنیا کے سامنے پیش ہو تو یہ ہمارے پاکستان کی تمام زبانوں کے رنگوں کو لے کر ہو. تو اس حوالے سے یہ مادری زبانوں کا میلہ یقیناً بہت اہم کام کر رہا ہے. اس قسم کے میلے یقیناً ہمارے ادب کو، ہماری ثقافت کو، ہماری روایت کو فروغ دیں گے اور ان کے استحکام پہ بات کریں گے اور یقیناً پاکستان کے استحکام کے حوالے سے بات کریں گے. تو بہت ضروری ہے یہ. بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل، شرکا کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے جو فیسٹیولز ہیں وہ زبان کا جو تحفظ ہے، زبان کی جو بقا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور اسپیشلی ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، ان کو یہ آگاہی دینا کہ قوموں کی شناخت جو ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے زبان کا تحفظ، اپنی قومی زبان ہو، مادری زبان ہو، علاقائی زبان ہو، اس کی شناخت اور اس کا تحفظ کتنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ فیسٹیول نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور شہری نہایت پرجوش انداز سے اس فیسٹیول میں شریک ہو رہے ہیں.